جہاں آپ مفسر قرآن ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں، وہیں پر آپ علامہ اقبال کے بھی حافظ تھے۔ علامہ اقبال کی بھی شاعری آپ نے حفظ کی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بھی اشعار آپ اکثر پڑھا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سدا سلامت رہیں، انہی دعاؤں کے ساتھ آج کے ویلوگ کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں۔ آج ہم جا رہے ہیں حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار شریف پر۔ آپ کو مزار شریف کی مکمل زیارت کروائی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا عرس مبارک کس تاریخ کو ہو رہا ہے اور عرس مبارک کی تیاریاں کس طرح سے چل رہی ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو مزار شریف تک جانے کا مکمل راستہ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ یہ بند روڈ کا راستہ ہے۔ اس طرف سے جو لوگ آنا چاہیں وہ مزار شریف تک کیسے آ سکتے ہیں؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مزار شریف تک بھی چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی حالات زندگی کے بارے میں بھی کچھ جان لیتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ 22 جون 1966 کے روز پنجاب کے ضلع اٹک پنڈی گھیب کی تحصیل کناہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حاجی لال خان تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے زمیندار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث بھی تھے اور شیخ القرآن بھی تھے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ 1974 میں دین کی تعلیم کے حصول کے لیے گھر چھوڑا اور جامعہ مسجد عیدگاہ جہلم میں داخلہ لیا۔ وہاں حافظ غلام حسین آپ کے استاد تھے۔ 1978 میں قرآن پاک حفظ کر کے آپ لاہور وزیر خان مسجد میں قاری منظور حسین صاحب ان کے پاس آ گئے۔ انہوں نے جامعہ نظامیہ لاہور میں آپ کو داخل کروایا۔ جن اساتذہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی بہت بڑا نام حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبداللطیف نقشبندی، علامہ عبدالرشید نقشبندی، علامہ عبدالحکیم شرف قادری اور علامہ حافظ عبدالستار سعیدی۔ 1988 میں دورہ حدیث مکمل ہوا اور دستار فضیلت عطا کی گئی۔ 1993 میں پہلی ملازمت محکمہ اوقاف میں کی۔ داتا دربار کے قریب پیر مکی صاحب دربار کی جامع مسجد میں خطابت کے فرائض سر انجام دیے۔ اس وقت آپ کی ماہانہ تنخواہ 20,000 روپے تھی۔ پھر یتیم خانہ لاہور روڈ کے قریب جامع مسجد رحمت للعالمین میں خطابت کا سلسلہ شروع کیا۔ وہاں پر آپ کی تنخواہ 15,000 روپے تھی۔ یہاں پر ایک بات بتانا ضروری ہے کہ محکمہ اوقاف سے آپ کی برطرفی بھی حکومت پر تنقید کی وجہ سے ہوئی۔ محکمہ اوقاف سے برطرفی کے باوجود آپ نے اپنی گفتگو میں سب سے پہلے جسے ترجیح دی وہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے ہمیشہ اپنی گفتگو میں حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی، خاص طور پہ اس وقت جب غازی ملک ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سلمان تاثیر کو واصل جہنم کیا۔ پھر ممتاز قادری رہائی کے سرپرست اعلیٰ بھی رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پرسکون زندگی گزار رہا تھا اور اپنے آپ میں مگن تھا۔ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم، امت مسلمہ کی محرومیوں، اسلام کے عروج کی ان کو کوئی فکر نہ تھی۔ خود اس بات کا اقرار فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میں درس و تدریس کے علاوہ مکی مسجد میں خطبہ جمعہ دیتا تھا۔ ممتاز قادری کی گرفتاری اور پھر پھانسی نے میری زندگی میں ہلچل پیدا کر دی۔
تو اس وقت ہم جامعہ مسجد رحمت للعالمین کے باہر کھڑے ہیں۔ یہ ہے جامعہ مسجد رحمت للعالمین کا مینار۔ یہ مینار آپ کو دور سے نظر آئے گا۔ وہ سامنے اورنج لائن ٹرین کا گزر ہوتا ہے، وہ ابھی جا رہی ہے، اور یہ سامنے مین ہے۔ مین کے ساتھ ہی اندر جب آئیں گے تو یہاں پر بہت بہترین جوتے رکھنے کا انتظام ہے، اور یہاں پر یہ مارکیٹ بھی بنی ہوئی ہے۔ یہاں سے آپ کتابیں، بکس، بیچز وغیرہ، خوشبوئیں خرید سکتے ہیں۔ تو اب ہم اندر کی جانب چلتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے چیکنگ کروائی اور اندر کی جانب ہم جا رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے آپ یہاں پر داخل ہوں گے تو دونوں اطراف آپ کو وضو خانے نظر آئیں گے، وضو کے لیے جگہ ہے، اور یہ آگے سیدھا پہلے ہم مزار شریف کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والوں کے مزار پر آ رہے ہیں تو یہیں سے ہم فاتحہ خوانی شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے تو ہم شروع سے صبح کے کچھ نہ کچھ پڑھتے آ رہے ہیں، یہاں سے فاتحہ خوانی کر لیتے ہیں۔ آپ جو بھی احباب دیکھ رہے ہیں آپ بھی فاتحہ خوانی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ مزار شریف کی اندر سے آپ زیارت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت مزار شریف بنایا گیا ہے۔ سامنے حدیث مبارکہ لکھی ہے، من سب نبیا فاقتلوا، اور چاروں صحابہ کے نام، اور سامنے بہت بڑا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار ختم نبوت۔ زائرین یہاں پر آ رہے ہیں دل کی مرادیں لے کر۔ دیکھیں یہ اللہ والے ہیں جو حضور کی عزت و ناموس پر پہرہ دیتا ہے، پھر قیامت تک اس کے مزار ایسے ہی یہاں پر رونقیں لگی ہوئی ہیں، رونقیں لگی رہتی ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ مزار شریف دیکھیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہم دعا کر لیتے ہیں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ مالک و مولا، جو کچھ بھی پڑھا گیا اس کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں پیش کر، مالک و مولا اس تیرے نیک بندے کا وسیلہ، مالک و مولا ہم سب کی مشکلیں آسان فرما۔ جو زائرین دیکھ رہے ہیں مالک و مولا سب کی دل کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ خاص طور پہ مالک و مولا فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد عطا فرما۔ ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما، جذبہ جہاد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ آپ نے بھی مزار شریف کی اندر سے زیارت کی، بہت خوبصورتی کے ساتھ مزار شریف کو سجایا گیا ہے، دل کو بڑا سکون ملا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو عرس مبارک کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں، امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا سالانہ عرس مبارک 19، 20، 21 نومبر بروز اتوار، پیر، منگل کو جامعہ مسجد رحمت للعالمین یتیم خانہ ملتان روڈ لاہور میں انعقاد پذیر ہوگا۔ تمام دوست احباب ضرور اس عرس مبارک میں شرکت فرمائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو شاعری کا بھی بڑا شوق تھا، جہاں آپ مفسر قرآن ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں، وہیں پر آپ علامہ اقبال کے بھی حافظ تھے۔ علامہ اقبال کی بھی شاعری آپ نے حفظ کی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بھی اشعار آپ اکثر پڑھا کرتے تھے۔ یہ نمک یہاں سے میں نے تبرک کے طور پر کھایا ہے۔ اب ہم مسجد کی طرف چلتے ہیں، مسجد کی بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ یہ مسجد کا برآمدہ ہے، یہاں پر بھی جو لوگ آئے ہیں یہاں پر آرام فرما ہیں، اور یہ اندر مسجد ہے۔
بڑی خوبصورت یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جس مسجد میں حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تب محراب میں منبر شریف نہیں بنا ہوا تھا، چونکہ آپ معذور تھے اور اپنی ویل چیئر پر ہی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر خوبصورت سا منبر شریف بنا ہوا ہے، درمیان میں فانوس نصب کیا گیا ہے، بہت عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے۔ مدرسے کے اسٹوڈنٹ اس وقت اسمبلی کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کو وہ بھی مناظر دکھائے جائیں گے۔ ایک اور اعلان سماعت فرما لیں کہ آج سے تقریباً 28 نومبر تک علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مزار شریف بند رہے گا، اس لیے کہ آج سے عرس مبارک کی تیاریاں شروع ہیں، تو مزار شریف کی سجاوٹ کرنی ہے، اچھے طریقے سے مزار شریف کو سجانا ہے، اس لیے جتنے زائرین آنے والے اس بات پر بھی توجہ فرما لیں۔ دوستو، یہاں پر آنے کے بعد بس ایک ہی بات کہوں گا، اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہے تو سمجھے سب کچھ ہے، اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگے اور آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے کہا نا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور کلندر لاہوری نے بھی کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سامنے لنگر خانہ ہے، یہاں پر لنگر شریف کا وسیع انتظام ہوتا ہے، یہاں پر اندر کچھ لوگ لنگر شریف تناول فرما رہے ہیں۔ خادم صاحب نے فیض آباد دھرنا دیا تو حکومت نے کہا ان کے پاس یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ لنگر کا کون انتظام کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جن کے لیے ہم بیٹھے ہیں لنگر کا بھی وہی انتظام کر رہے ہیں۔ مزار شریف سے اب ہم باہر آ گئے ہیں تو ابھی تک دکانیں بند ہیں، صبح کا وقت ہے اس لیے ابھی تک ساری دکانیں نہیں کھلیں۔ ہم چلتے ہیں اپنے جوتے کی طرف، جوتا لیتے ہیں۔ مسجد سے باہر بھی وضو خانہ بنایا ہوا ہے، جب یہاں پہ رش ہو جاتا ہے تو کافی عوام یہاں پر ہوتی ہے، اس لیے وضو کے لیے جگہ نہیں ملتی، تو یہ بھی وضو کے لیے بہت اچھا انتظام کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔